تو اوور ٹو یو مدثر بھائی، پلیز کنٹینیو کیجیے. جزاک اللہ خیر. تمام جو لرنرز ہیں انہیں ویلکم. آغاز کرتے ہیں اپنے سیشن کا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ہم نے جو پہلا لیکچر تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے 8 ڈفرینٹ کانسیپٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور ہم نے 4 کانسیپٹس اس کے پڑھ لیے تھے. آج انشاءاللہ ہم 5 سے لے کے پھر 8 تک جو باقی کانسیپٹس ہیں اس پہلے ٹاپک کے وہ ہم ختم کریں گے. ابھی تک جو ہم نے بات کنکلوڈ کی ہے، یعنی اس کے جو ہم کوئک سمری اگر کریں تو یہ ہے کہ ایمان خاص طور پہ جو ہمارے دین کے دیگر تصورات ہیں ان سب میں ایسے تو کجی اور ٹیڑھ موجود ہے، لیکن ایمان ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کیونکہ اسی کے اوپر پھر دین کا سارا تصور کھڑا ہے. ایمان میں جو کجی اور ٹیڑھ ہے وہ پھر پورے دین کے اندر کجی اور ٹیڑھ کا باعث بنتی ہے. اس لیے ہم نے سب سے پہلے ایمان پہ فوکس کرنا ہے اور ایمانیات سے متعلق دیگر تصورات کے اندر موجود کجی کو دور کرنا. تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے جو ڈیفینیشن آف ایمان ہے اسی کے اندر ایک پرورژن موجود ہے یا اس کے اندر ایک مسکنسیپشن موجود ہے. ایمان کو عام طور پہ کہا جاتا ہے فیتھ اور بلیف. تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس پہ ہم نے مفصل بات کی تھی کہ فیتھ اور بلیف میں تو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہوتا ہے، یعنی ایسی ایکسیپٹنس جس کے اندر شک کا ایلیمنٹ موجود ہے. جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں ایمان کی تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تصور ایمان جو ہے اس میں ڈاؤٹ کوئی نہیں ہوتا اور وہ بیسڈ آن صرف اسپرچل کنوکشن نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ریشنل کنوکشن بھی ہوتی ہے. تو ایمان کا ہم نے جو ہے کی ڈیفینیشن کو ہم نے کریکٹ کیا تھا. پھر ہم نے بات کی تھی کہ 2 قسم کے ایمان جو ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. ایک غیر شعوری ایمان ہے اور ایک شعوری ایمان. غیر شعوری وہ ایمان ہے جس میں صرف دل گواہی دیتا ہے، یعنی دل کی گواہی آپ کو ملتی ہے کہ کوئی چیز درست ہے یا نہیں ہے. لیکن شعوری ایمان وہ ہوتا ہے جس میں دل کی گواہی کے ساتھ ساتھ عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ بالکل یہ بات سچ ہے. اور ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ دل کی جو گواہی ہے وہ آج کیوں اس پہ رلائی نہیں کیا جا سکتا. اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ دل کی جو گواہی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، جو سورسز ہیں غیر شعوری ایمان کی، وہ ہیں صحبت صالحین اور کثرت اعمال باز کا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں آج کل جو ہمارے اوقات کار ہیں جس طریقے سے مشکل بنا دیے گئے ہیں، ان میں یہ ممکن نہیں رہا. خاص طور پہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا جو دور ہے اس کے اندر یہ اوقات بہت زیادہ مشکل کر دیے گئے ہیں اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور دوسری ہم نے بات کی تھی کہ آج کا دور سائنٹیفک دور ہے. آج ہر بندہ جو ہے اس نے خاص قسم کا جو مائنڈ سیٹ اپنا لیا ہے. جو بھی اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرا ہے، جو آج اس دنیا میں رائج ہے، وہ جو بھی اس ماحول میں پرورش پا رہا ہے، ذرائع ابلاغ کے مختلف جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے جو بھی بات سمجھائی جا رہی ہے، اس سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے کہ اب جب تک کہ کوئی چیز ہم اس کو ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو صحیح معنوں میں ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ ایک اور مسئلہ ہے جو علامہ اقبال نے بھی اسے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو ہے آج کا دور جو ہے اس میں کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ ڈیولپ کر لی ہیں انسانیت نے، اور اسی وجہ سے پھر یہ ہے کہ یہ مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم گریسپ کر سکیں ان کانسیپٹ کو جو کہ عقل سے مسلم نہیں. تو اب اس سچویشن کے اندر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ میجورٹی آف دا مسلمز لیونگ ٹوڈے آر کلچرلی مسلم، یعنی وہ کلچرل پریشر ہے جس کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہوا ہے بس، لیکن یہ ہے کہ صحیح معنوں میں وہ مسلم نہیں ہیں. اور یہی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں شعوری ایمان کی طرف جانا ہوگا، انٹلیکچوئل ڈائمینشن جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کو انٹیپ کرنا ہوگا. تو ابھی تک جو ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے دلائل ہم نے دیے، تو اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اور اس کی وحدانیت، اس کو تو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو اب جو بھی اس وقت کی جو اکیڈیمیا ہے اس کا بھی بہرحال موقف یہی ہے، ایون کہ ویسٹرن اکیڈیمیا. اصل مسئلہ جو ہے اس طرف ہم جائیں گے. تو یہ تھوڑی سی کوئک سمری، اب آگے چلتے ہیں. تو تصور نمبر 5 جو ہے وہ کیا ہے کہ اب ہم اس طرف جائیں گے کہ اصل مسئلہ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. اس حوالے سے ہم نے آئنسٹائن کا جو ایک انٹرویو بھی ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب اسے پوچھا گیا کہ آر یو این ایتھیسٹ اور پینتھیسٹ، یعنی آپ دہریے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پینتھیسٹ ہیں، ہماؤستی نظریہ رکھتے ہیں. تو اس نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جو ہے
وہ پیرابل ایک بیان کیا تھا، اس کا لب لباب یہی تھا کہ اصل مسئلہ وجود کا تو نہیں ہے، اصل مسئلہ شناخت کا ہے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ گاڈ، یعنی وہ کون ہے. تو یہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ اثرات سے، امپیکٹ سے، ایفیکٹ سے ہم اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سوال ہے اور جس کا آنسر صحیح معنوں میں ہمیں دینا پڑے گا، اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ کون ہے پھر. کیونکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر جو بڑا خدا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے. یہودی اسے الوہیم کہتے ہیں، عیسائی اسے جہووا کہتے ہیں، وہ بھگوان ہے، ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں. بڑا خدا تو ایک ہی ہوتا ہے، باقی چھوٹے موٹے خدا بھی ہیں لیکن بڑا خدا تو وہی ہے، اور ہم اسے اللہ کہتے ہیں. تو کون ہے وہ؟ کیسے ہم جانیں کہ صحیح معنوں میں اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی وہ سچا خدا ہے، تو کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اس کی بنیاد ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ کی طرف چلتے ہیں جو قرآن میں بار بار بیان کیا گیا، اور اس کے توسط سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے ہم حل کریں، اس پزل کو. تو آپ امیجن کریں کہ آپ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک، اور آپ کے سامنے یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے. ذرا اپنے آپ کو اس طریقے سے، یعنی اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طریقے سے پریپیئر کریں اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے، بلکہ دو لوگ آتے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ہارون ہے. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دربار میں رہے، وہ فرعون کے ساتھ ہی انہوں نے پرورش پائی، تو آپ اس شخص کو جانتے ہیں. لیکن وہ آ کے کلیم کر رہا ہے اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوگا؟ وہ آ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو فارسل معی بنی اسرائیل، تو ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، چھوڑ دو اس کو، ان کو جو ہے غلامی سے آزاد کر دو تاکہ وہ میرے ساتھ چلے جائیں. یہ آ کے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کہا اور یہ تعارف کرایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا. اب اس پہ ظاہر بات ہے جو اگلا کوشچن کسی بھی درباری کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے یا فرعون کے ذہن میں پیدا ہوا، وہ کیا تھا کہ یعنی کیسے ہم مانیں کہ آپ ان کی طرف سے. ایک تو پہلے اس نے یہ سوال پوچھا کہ رب العالمین کون ہے، اس کا تو جواب انہوں نے دے دیا، لیکن اصل جو سوال تھا جو اس کی طرف سے آیا، فرعون کی طرف سے، اور جو بھی درباری تھے ان کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا، اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا اگر آپ دربار میں بیٹھے ہیں، کہ ان کنت جئتا بآیۃ فأتی بہا ان کنت من الصادقین. اچھا کوئی اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی لے کے آیا ہے تو، یا مطلب ایسے تم بات کر رہے ہو؟ آپ اس کے والے سے کوئی نشانی، کوئی دلیل لے کر آئے ہیں؟ اگر سچے ہیں تو پیش کریں. کیسے ہم جانیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہیں؟ وہ جو خدا ہے، جو کائنات کا رب ہے، جس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے، ہم کیسے جانیں کہ آپ جو ہیں بیسیکلی ان کی طرف سے بھیجے گئے؟ کیا آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ہے اپنے اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے؟ کیا دلیل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. ٹھیک ہے، تو دو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے بتا کے پیش کر دیے. انہوں نے عصا کو پھینکا اور وہ جو ہے اژدہا بن گیا بالکل واضح، اور اپنے ہاتھ کو نکالا اپنی بغل سے تو وہ بالکل سفید ہو گیا، چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے. اب یہ وہ انہوں نے بیسیکلی اپنی آئیڈینٹی کو واضح کرنے کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ معجزہ وہاں پہ پیش کیا. اب اور اس کے ساتھ پھر ایک چیلنج بھی ہوتا ہے، یعنی معجزے کے ساتھ ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے، جو آگے جا کے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے، تم بھی ایسی بات پیش کر دو. میرے رب نے تو یہ بات مجھے دی ہے کہ یہ ایک ایسا غیر ممکن یا ناممکن عمل ہے جس کو کوئی امیٹیٹ نہیں کر سکتا، جس کی کوئی نظیر نہیں لا سکتا. اب وہاں پہ پھر کیا ہوا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک چیلنج قبول کیا فرعون نے، اور اس نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہمارے پاس بھی بہترین جادوگر ہیں تو ہم اس کو جو ہے دیکھ لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو ایک جو ہے دن طے کیا گیا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ اصل میں وہ دن ہے، وہ جو یوم الزینہ جس کا ذکر آتا ہے، میلے کا دن ہے جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جو ہے اس کو کر لیتے ہیں. فرعون مجبور تھا، اسے ماننا پڑا، بات ماننی پڑی، بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تو آخر وہ معاملہ ہوا
اور جادوگر بھی آئے, انہوں نے بھی بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ آئے تھے اور بہت بڑا جادو انہوں نے دکھایا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شہادت موجود ہے کہ وہ سحر و عظیم بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. لیکن کیا ہوا اس کے بعد جب انہوں نے وہ سب کچھ پھینکا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, تو اس کے بعد وہ عصا جو تھا اس نے سب وہ اجزا بنا اور اس نے سب جو بھی انہوں نے بنایا تھا, جو رسیاں وغیرہ پھینکی تھی, لاٹیاں پھینکی تھی, ان کو وہ ہڑپ کر گیا. تو اس کے بعد جو الفاظ قرآن کے وہ کیا ہیں, فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, تو بس اس دن وہ مغلوب ہو گئے اور چھوٹے ہو کر رہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ, بس جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین, انہوں نے کہا کہ ہم رب پر ایمان لے آئے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, اس پہ جو ہے اس نے گرجتے ہوئے کہا فرعون نے کہ میں تمہاری جو ہے یقیناً تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنكم اجمعین, اور تمہیں یقیناً میں سولی پہ چڑھا دوں گا. قالوا انا الى ربنا منقلبون. اب اس پہ جو ان کا کردار سامنے آتا ہے, یہ اس کو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی صحبت تو نہیں حاصل, کسی صحبت میں تو نہیں بیٹھے تھے نا کسی نیک بندے کی, نہ ہی انہوں نے کوئی کثرت اذکار کیے تھے, کثرت اعمال کیے تھے. تو یہ غیر شعوری ایمان تو ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, بلکہ وہ تو جادوگر تھے. وہ کون سی بات تھی جس نے ان کو متاثر کیا اور وہ یک جو ہے اسلام کے اوپر کھڑے ہو گئے, اور اس طرح کھڑے ہوئے جیسا کہ ولی اللہ کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا, قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. تو انہوں نے بتا بھی دیا کس وجہ سے, وہ بیسس کیا تھی ان کے ایمان کی. وہ اتنا اسٹرانگ ایمان ان کو ملا کہ وہ فرعون کی اس دھمکی کے بعد بھی ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اور ساتھ کہا وما تنقم منا, تم اس پہ ہم سے جو انتقام لے رہے ہو کس بات کا لے رہے ہو, الا صرف اس بات کا کہ ان آمنا بآیات ربنا, کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا, جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا, اور رب سے پھر انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے دلوں کو جو ہے صبر سے بھر دے, وتوفنا مسلمین, اور اسلام کی حالت میں ہماری وفات ہو. تو سبحان اللہ کہ کہاں سے وہ ایک جادوگر تھے, کافر تھے, اور اتنے پلاننگ کے ساتھ وہاں پہ آئے تھے. قرآن کے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ بڑا پیدا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیتیں گے, کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو پھر انہوں نے کہا تھا بالکل تم تو ہمارے بڑے جو ہے میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. تو اس پلاننگ کے ساتھ وہ آئے اور بہت بڑا جادو دکھایا, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایمان کے اس درجے پہ فائز ہو گئے جو کہ کسی ولی اللہ کا ایمان ہوتا ہے. تو یہ ہے جی بیسیکلی وہ آنسر آپ کو مل گیا ہوگا کہ اصل میں قرآن مجید کیا پیش کرتا ہے اس والے سے قریب, وہ ہے معجزہ. اور جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء اور رسول اللہ وسلم آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے ہیں. قرآن کی یہ شہادت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, لیکن ہم رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب معجزات پیش کر دیے گئے اس کے بعد بھی قوم نہیں مانی, تو پھر قوم کو تباہ کر دے گی, کیونکہ اس کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کسی کے لیے کہ وہ ڈینائی کرے. یا تو اس کو چیلنج کو پورا کرے, اگر چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ جو پیش کرنے والا ہے اس معجزے کو وہ سچا خدا ہے, کیونکہ اس سے اگر بڑا کوئی خدا ہوتا تو وہ اس چیلنج کو پورا کر دیتا. تو ہم سورہ قمر میں دیکھتے ہیں کہ دیگر جو انبیاء رسول اللہ وسلم کا ذکر ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا گیا اس کے بعد بھی نہیں مانے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. تو ان لوگوں نے جو رفیق تھا اس کو بلایا, جب وہ اونٹنی ایک خاص قسم کا معجزہ ان کو عطا کیا گیا تھا قوم سمود کو, وہ ان کی آزمائش بن گئی. تو پھر ان میں سے ایک سردار اٹھا اور اس نے اونٹنی کی جو ہے ٹانگیں کاٹ دی. فكيف كان عذابي ونذر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیسا رہا پھر ہمارا عذاب, ہمارا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحہ, اور پھر ہم نے پھر ان پر عذاب کی ایک چنگھاڑ بھیجی. صیحۃ واحدہ فکانوا کحشیم المحتضر. تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی ہوئی ٹوٹی ہوئی باڑ ہوتی ہے, یعنی کٹی ہوئی جو ہے باڑ ہوتی ہے, اس طریقے سے ان کا حال ہو گیا. اسی طریقے سے قوم فرعون کی وجہ سے سورہ قمر میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. یقیناً جو ہے قوم فرعون کے پاس بھی جو ہے ڈر سنانے والے آئے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا. انہوں نے تمام کی تمام جو نشانیاں تھیں, معجزات تھے, ان کا انکار کر دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. تو پھر پکڑ لیا جس طرح ہم نے ان کو ایسے پکڑ لیا جیسے کہ کبھی اور غالب شخص پکڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ معجزات دکھانے کے بعد پھر کوئی نہیں بچا. اور یہ پھر ایک یونیورسل جو ہے بات بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سورہ بقرہ میں بیان کر دی ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم آتے رہے اور وہ انہی آیات کو پیش کرتے تھے
اتمام حجت کرنے کے لیے. تو آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ کان الناس امۃ واحدہ، یہ انسان ایک ہی امت ہے. فبعث اللہ النبیین ومبشرین ومنذرین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے نبی جو بشارت دینے والے تھے، اٹھانے والے تھے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، کتابیں بھی نازل کی اللہ تعالیٰ نے. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. وما اختلف فیہ، اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا جو حق تھا اس کے ساتھ. الا الذین اوتوہ، سوائے اس کے کہ جو بھی ان کو دیا گیا تھا اس میں، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کے واضح معجزات بینات ان تک آ چکے تھے. بغیا بینہم، صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کے باوجود اہل ایمان کو اس اختلاف میں بھی، من الحق باذن، حق میں سے اور اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو یعنی یہ بات جو ہے بالکل ایک یونیورسل جو ہے فیکٹ کی حد تک جو ہے ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہے. تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے اگر کوئی معجزہ ہے تو پھر اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ناممکن یا غیر ممکن عمل ہمارے سامنے کیا موجود ہے جس پہ اللہ کا چیلنج بھی موجود ہو اور اسے کوئی پورا نہ کر سکے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس سچے خدا کو. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہمارے پاس ابھی فی الحال تو نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس رب کی پہچان حاصل کرنا، وجود کو ثابت کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی تمام صفات کا احاطہ کرنا وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے. تو ہم کیسے کلیم کریں گے؟ اس لیے آج جو اکیڈیمیا ہے دنیا کی، اس کا یہی موقف ہے کہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ اتنی کمپلیکس ہے، یعنی اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کو ایک عام انسان ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے سوچنے کی یا سمجھنے کی، وہ لمیٹڈ ہے، وہ اس کو گریسپ نہیں کر سکتی. یعنی کائنات کی ریالٹی ہم نہیں سمجھ سکتے تو خیر یونیورس کو کریٹ کرنے والا ہے خدا، اس کی ریالٹی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یعنی ہم اپنی طرف سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن وہ اوپر سے خود اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دے تو یہ ممکن ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسے معجزے کو پیش کر کے آئیڈینٹیفائی کر دیا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آج کوئی زندہ معجزہ اگر موجود ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آج جو ہمارے پاس معجزہ اور یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اسلام مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک مسلمان کے پاس تو بہرحال زندہ معجزہ موجود ہے، اور بلکہ یہی واحد اور ایک آخری زندہ معجزہ ہے. اس کے علاوہ کوئی معجزہ فی الحال ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں خود فرما دیا ہے. اور یہ بلکہ جو پورا رکوع ہے جو شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں سے جو آیات شروع ہوتی ہیں یہ بس بلکہ بنی انسان سے اللہ کا پہلا خطاب ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے. خیر یہ علیحدہ بات ہے، ہم اس پہ پھر دیکھیں گے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ ہے وہ معجزہ اور اس پہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا. اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے، رائب کہتے ہیں چھوٹے سے شک کو جو ایک لمحے کے لیے آئے اور ختم ہو جائے. ایک ہوتا ہے شک جو باقاعدہ شک ہوتا ہے، شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے. تو لیکن رائب کہتے ہیں چھوٹا ذرہ برابر شک. اللہ فرماتے ہیں شک تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر بھی شک ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس قرآن کے اوپر یہ جو ہم نے بات نازل کی اپنے بندے پر ذرہ برابر بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو جاؤ ایسی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جن کو تم مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو، یا ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے تم ہی لے کر آؤ، تمہارے ہی ایکسپرٹس اس پہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں. امام راضی نے یہ بھی اس کی تشریح کی. تو شہداء سے مراد دونوں ہے، مددگار لے آؤ یا اپنے ہی تم جو ہے ایکسپرٹس پیش کر دو جو اس کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ تمہاری جو بنائی ہوئی صورت ہے وہ اس سے بہتر ہے. اور کیا چاہیے؟ یعنی اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیلنج ہے. اگر تم سچے ہو لے آؤ، اگر تم سچے ہو، پتہ تمہیں بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کان کھول کے سن لو کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان و پتھر، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، اعدت للکافرین. فل سٹاپ. یعنی اس کے بعد اب کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے. اللہ کا یہ چیلنج جو ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ 1400 سال سے کائنات کی وسعتوں میں گونج رہا ہے. اگر کوئی اللہ سے بڑا ہے، اگر اللہ سچا خدا نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سچا خدا ہے
تو پھر کیوں نہیں پیش کرتا ایسی صورت, کیوں نہیں اس بات کو جو ہے سیٹل کر دیتا ونس اینڈ فار آل. تو الحمدللہ یہ بات جو ہے اب ایک مسلمہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے, اللہ ہی سچا خدا ہے, اور کوئی اس کے علاوہ جتنے بھی خدا ہیں یا جن کے بارے میں جو لوگوں نے تصور گڑے ہوئے ہیں خدا کے بارے میں, وہ سب باطل ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جادوگروں کا معاملہ ہوا کہ جادوگروں کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا چیلنج تو بالکل سر تسلیم خم کر دیے انہوں نے, کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے جس میں وہ مجھے دکھایا گیا تھا. اس لیے جب انہوں نے وہ دیکھا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں, انہوں نے براہ راست اس کا ادراک کر لیا. ہم ضریب بات ہے اگر اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے اس فیلڈ میں جس میں موضوع دکھایا گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم اس کا پورا نہ ہو سکنا یہ دلیل بن جاتا ہے ہمارے لیے. لیکن اگر ہم جو ہے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیں تو پھر براہ راست بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہی معاملہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد ہوا. صحابہ کرام جو تھے وہ بہت مطلب ایکسپرٹس تھے اپنی فیلڈ کے اندر. تو فساد و بلاغت میں تو وہ سوسائٹی بہت کمال پہ پہنچی ہوئی تھی. وہاں پہ تو عام ایک بکریاں چرانے والا جو تھا وہ فی البدی شیئر کر سکتا تھا. تو ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پیش کیا لاؤ اس جیسی ایک صورت, تو ان کے سامنے یہ حق بالکل مبرہن ہو گیا. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, بالکل وہی جیسا جادوگر تھے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. تو یہاں پہ بھی جو فصاحت و بلاغت میں جو قرآن کے پاس سب سے بلند مقام ہے وہ سبع مولکات ہیں. سبع مولکات یہ 7 کتبات تھے جو خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے, اور یعنی یہ بہترین کلام کہا جاتا تھا اسے قرآن سے پہلے. تو اسی مطلب جو 7 لٹکے ہوئے کتبات تھے ان میں سے ایک کتبہ جو تھا لبید بن ربیعہ کا بھی تھا. یہ ایک صحابی ہیں, بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. تو جب یہ چیلنج ان کے سامنے آیا تو وہ مسلمان ہو گئے بے اختیار. وہ جو ہے وہ انہوں نے پروکلیم کر دیا کہ وہ مسلمان ہیں. وہ پھر ساری زندگی سوائے ایک شعر کے اور کوئی شعر نہیں کہا. ٹھیک, بلکہ ایک عمر بن خطاب کے دور میں جب کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ فضل نبی سے کہیں کہ کچھ اشعار تو کہا کریں, تو جب انہوں نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سکھا دیا مجھے کسی شعر کی کوئی حاجت نہیں. ٹھیک, تو یعنی زبان بند ہو گئی ان کی. یہ اثر ہوا ان کے اوپر جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے. تو یہ ہے جو اصل معاملہ ہے. جو کوشچن نمبر 5 ہم نے کر لیا. آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ یس بتا دیں, نہیں سمجھ میں آیا تو آپ وہ بتا دیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے, ابھی تک تو جیسی ہیں کوئی نو تو نہیں ہے. باقی لوگ جو ہیں بھی کوشش کریں یس اور نو میں جواب ضرور دیں کہ جو بات ہم نے کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک, ابھی تک ایسی ہے, ایک قدر نو ہے. انشاءاللہ اگر کچھ ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی تو انشاءاللہ آگے مزید کلیئر ہو جائے گی. اگلا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ہم نے پھر اسی پر صرف کرنا ہے, اسی والے سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. تو اب یہ کہ معجزہ ہم نے کہا کہ وہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہم یہ بات اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ کون سچا خدا, یعنی اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. وجود تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وجود اور وحدانیت تک پہنچنا تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو ہمارے پاس بے شمار جو ہے اس کے امپیکٹس اللہ تعالیٰ کے وہ مظاہر فطرت میں موجود ہیں. لیکن وہ کون ہے, وہ سچا خدا کون ہے, اس حوالے سے پھر بہرحال جو تاریخ میں بھی ایسے ہی رہا ہے اور اللہ کی طرف سے جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ پیش کرتے تھے. اور الحمدللہ آج بھی ایک زندہ معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس حوالے سے جو تھوڑی مسکنسیپشن میں پیدا ہوتی ہیں ہم ان کو کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے. اگر اشکال پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. ایک اکثر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو کئی معجزات ہیں دنیا کے اندر, جیسے کہ جو ہے یہ اولیاء کرام بھی کے ذریعے سے بھی کوئی معجزات کا ظہور ہو جاتا ہے. اس طرح کوئی معجزاتی طور پہ بچ بھی جاتا ہے, کبھی کسی حادثے میں ہم کہتے ہیں معجزہ ہی ہو گیا. تو یہ مطلب پھر کون سے یہ یعنی آپ جب ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ قرآن ہی جو ہے واحد معجزہ اس وقت دنیا میں موجود ہے, زندہ معجزہ. باقی جو ہے معجزات تاریخ کی کتابوں میں ہیں. عیسیٰ اسلام آئے تھے, ان کے پاس ہی معجزات تھے. موسیٰ اسلام کے پاس معجزات تھے. سابقہ انبیاء رسول علیہ السلام کے پاس معجزات ضرور تھے, لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں آج اس وقت اور کوئی معجزہ موجود نہیں ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اصل میں ہم نے ایک اس کی وضاحت تو پہلے کر دی ہے, اس کو مزید دیکھ لیں واضح طور پر
کہ معجزہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں دعوت مقابلہ بھی ایک خارق عادت جو ہے ایک ایونٹ آپ کے سامنے ہو گیا، وہ معجزہ نہیں ہوتا، اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور وہ کوئی دلیل ثابت نہیں، وہ کوئی چیز اسٹیبلش نہیں کر سکتا، نہ تو وہ جو پیش کرنے والا ہوتا ہے یا جس کے ذریعے سے وہ سرزد ہوتی ہے اس طرح کی کرامت، اس کا کوئی کنٹرول ہوتا ہے اس کے اوپر، نہ ہی وہ کسی بات کو ثابت کر سکتی ہے چیز، ٹھیک ہے۔ اصل چیز جو معجزے کے اندر موجود ہے وہ دعوت مقابلہ ہے۔ اس لیے ہمارے جو اسلاف میں جو اسکالرز ہیں اس حوالے سے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے بھی جو اس کی تفسیر کی یعنی اس کی ڈیفینیشن کی وہ یہی تھی کہ معجزہ جو ہے وہ ایک ایسا خارق عادت عمل ہوتا ہے جس پہ دعوت مقابلہ ہوتی ہے۔ تو امام نصفی جو ہیں جو کہ عقائد کے بہت بڑے اسکالر ہیں، عقائد نصفی یعنی کتاب ہے جو اس کی جو شرح ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ معجزے کی تعریف کیا ہے۔ معجزہ وہ عمل ہے جو خلاف معمول اور خلاف معمول اور خلاف عادت جاریہ کے خلاف جو ہے مدعی نبوت کے ہاتھ پر بطور چیلنج ایسے وقت ظاہر ہو کے جب وہ منکرین کو اس کی مثال آنے کا چیلنج دے، یعنی یہ ایک حاضر مطلب پیش کیا جاتا ہے کسی نبی کی طرف سے، اور یہ بطور ایک چیلنج کے ہوتا ہے جو منکرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس چیلنج کے سامنے پہ وہ مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور وہ اس کی مثال نہیں لا سکتے، اس سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو معجزے کی اصل تعریف ہے۔ اس طریقے سے جو ہے دیگر آپ کو جو ٹیکسٹ ہیں ان کے اندر بھی یہی ڈیفینیشن ملتی ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معروف شاگرد ہیں، ان کی بھی جو اس حوالے سے کتاب ہے اہم، اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ معجزہ ایک ایسا خلاف عادت کام ہوتا ہے جس کے ساتھ چیلنج متصل ہوتا ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت پر ایک دلالت کرتا ہے، یعنی وہ ان کی صداقت کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی جو ہے اتقان میں اپنی مشہور کتاب میں یہی جو ہے جو تعریف کی ہے کہ معجزہ ایسے خارق عادت امر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دعوت مقابلہ بھی کی گئی اور وہ معجزہ سے سالم ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ معجزہ بیسیکلی اس کے اندر یہ چیز جو ہے شامل ہے کہ وہ ایک دعوت مقابلہ کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ کرامت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جس سے پھر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ آج بھی معجزات موجود ہیں، وہ معجزات نہیں، وہ کرامات ہیں۔ معجزہ صرف ایک ہی ہے جس کے اوپر اللہ کا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج جو ہے پورا نہیں ہو سکا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں جیسے میں نے بتایا، اور یہ ابھی تک بالکل اسی طریقے سے موجود ہے۔ تو یہ ایک تو مطلب یہ مسکنسیپشن ہے، یہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی اہم ارینجمنٹ بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، ان کے بعد کسی نے اب نہیں آنا تھا، کسی نبی یا رسول علیہ السلام میں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارینجمنٹ بھی بڑی اہم ایک ارینجمنٹ فرمائی ہے جس سے اس کی امپورٹنس بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی اس سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان تک جو معاملہ ہے وہ کیا تھا کہ معجزہ اور کتاب علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔ یعنی معجزہ جو تھا وہ نبی کو دیا جاتا تھا، اور کتاب اس کے علاوہ ہوتی تھی، یعنی معجزہ اور کتاب کبھی یکجا نہیں تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ یہ نبی کی یا رسول کی ذات سے جدا نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس سے منسلک ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد کبھی جو عصا تھا وہ معجزہ نہیں بنا، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد کبھی بھی وہ معجزہ جو ان کی ذات سے صدر ہوتے تھے وہ نہیں سامنے، وہ کبھی بھی صدر نہیں ہوئے۔ لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ارینجمنٹ کی گئی ہے بڑی اہم، کہ ایک تو معجزہ اور کتاب، ان دونوں کو یکجا کر دیا قرآن کی شکل میں۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ کتاب بھی ہے اور یہ معجزہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جدا ہو کر انڈیپینڈنٹلی کھڑا ہے، اور تا قیامت کھڑا رہے گا۔ اس کی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی جانی تھی، اور اس امت نے پھر جو ہے پوری دنیا کے سامنے تمام حجت کرنا تھا۔ یہ ارینجمنٹ بھی بہت اہم ہے، اور یہ اہمیت واضح کرتی ہے معجزے کی کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے یا حق کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ بات بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو۔ بہرحال ادراک معجزہ جو ہے اس کے دو طریقے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک تو ماہرین ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، آپ بھی آج عربی فصاحت و بلاغت اور جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں ان کو سمجھ لیں تو آپ براہ راست اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم نے بھی آج اگر اس فیلڈ میں اگر ایکسپرٹیز حاصل کی تو پھر اس کو بھی یہ بات مبہم طور پر واضح نظر آ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ عام لوگ جو ہیں جو کہ نہیں جانتے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو وہ اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟
وہ انڈائریکٹلی بالواسطہ جو ہے اس کو اس حقیقت کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ وہ ایکسپرٹس کو دیکھیں گے کیا وہ مقابلہ کر سکے یا نہیں کر سکے. جیسے کہ موسیٰ اور فرعون اور جو جادوگروں کا معاملہ ہے کہ جادوگروں نے جب پیش کیا تو اس میں کئی لوگ جو تھے وہ جادو کے علم کو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ جادوگر جو اس کی فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے وہ عاجز آ گئے، وہ اور انہوں نے سر تسلیم ہم کر دیا. تو آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، کوئی اس جیسی ایک صورت نہیں لے کے آ سکا. امیجن کریں کہ سورہ کوثر بھی ایک صورت ہے جو 10 الفاظ ہے ٹوٹل، سورہ عصر بھی ایک صورت ہے، تو ایک صورت بھی اس جیسی کوئی آج تک نہیں لا سکا. اور اگر وہ لے کے آئے ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ چھپی ہوئی تھی، یعنی وہ قرآن مجید کی گستاخی کر دیتے ہیں، قرآن مجید کے نسخے چلا دیتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، آپ وسلم کے خاکے بنا دیتے ہیں. تو کیا ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ مطلب آج کیا مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آ چکی ہے، بنا لی ہے انہوں نے، تو اس کو شائع کریں اور اس کو پھیلائیں دنیا میں؟ لیکن کوئی نہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں ایک نان ایکسپرٹ کے حیثیت سے. ہاں اگر آپ اس کو براہ راست اس کا مشاہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے جادوگروں کو ہوا تھا، تو پھر اس فیلڈ کے اندر آپ کو ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہوگی، بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج آپ اس کی فیلڈ کے ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ پورا ایک ٹاپک ہے جو قرآن مجید میں آپ کو معجزے کے حوالے سے ملتا ہے، اس کی میں کچھ تفصیلات رکھ رہا ہوں. پھر قرآن مجید 2 قسم کے معجزات کا ذکر آتا ہے. ایک وہ معجزہ جو کہ تاریخ میں شاید ایک دفعہ ہی آیا ہے، اور وہ تھا کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کس قسم کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو معجزہ دکھایا گیا. اور یہ صرف جو ہے قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا. اصل میں وہ معجزہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھا دیا گیا. اب اپنی من چاہی بات کے مطابق اللہ کو لے کے آنا یہ ممکن نہیں ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق معجزہ دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو معجزہ ہے اسے پیش کیا. کچھ غیر مسلموں کی شہادتیں دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. یہ ہیملٹن گب جو کہ ویل نون عربسٹ ہیں، یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے خود یہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا. میکن اسٹل ڈیمانڈیڈ آف ہم اے میریکل. مکہ والے جو ہیں اس سے معجزہ وہ the Meccan still demanded of him a miracle, and with remarkable boldness and self-confidence, Muhammad sallallahu alaihi wasallam appealed as a supreme confirmation of his mission to the Quran itself. Like all Arabs, they were the connoisseurs of language and rhetoric. Well, then, if the Quran were his own composition, other men could rival it. یعنی وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ یہ دکھا دیں، وہ دکھا دیں، لیکن جو معجزہ دکھایا جا چکا تھا اس کا وہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے. اور اگر ایسا ہوتا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا کہ اس کا مقابلہ کر دے. تو ویل دین اف دا قرآن واز ہز اون کمپوزیشن، اگر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاذ اللہ کر لیا تھا تو دوسرے لوگ جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے. لیٹ دیم پروڈیوس 10 verses like it. ٹھیک ہے، ان کو 10 آیات اس سے پیش کر دیں. If they could not, and it is obvious that they could not, then let them accept the Quran as an outstanding evident miracle. تو اس نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ they have every right to accept that this is an evident miracle. اس طریقے سے جو ہیری گیلورڈ یہ بھی ایک اورینٹلسٹ ہے، اس نے بھی اس والے سے بات کی کہ the Quran is a literal revelation of Allah dictated to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Jibreel alayhi salam, perfect in every letter. It is an ever-present miracle witnessing to itself and to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of Allah, its miraculous quality resides partly in its style, so perfect and lofty that neither man nor jinn could produce a single chapter to compare with its briefest chapter, and partly in its content of teachings, prophecies about the future, and amazingly accurate information such as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could never have gathered of his own accord. اب یہ دوسری والا اسپیکٹ جو ہے میں آپ کو بیان کروں گا. پہلا والا اسپیکٹ اس نے وہ کہا کہ اس کا جو اسٹائل ہے، اسٹائل آف ایکسپریشن ہے، اس کے اندر جو کمال ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یعنی غیر مسلم جو ہیں انہوں نے بھی بہرحال جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایویڈنٹ میریکل ہے. بڑی خوبصورت بات جو معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے کی، اگین سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کی حیات تک معجزات تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی زندگی کی بات کبھی پھر سرزد نہیں ہوا، ان کی حیات تک وہ معجزات تھے. لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت میں باقی ہے. اور آج بھی ایک ادنا مسلمان، ہم جیسا ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھا. سبحان اللہ. تو یعنی ہمیں احساس نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں کہ لاؤ اس جیسی صورت اگر تم سچے.
اور وہ عاجز ہوں گے اس کے آگے. تو یہ صرف شرف اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بخشا, ورنہ اور کسی بھی نبی کی امت کو, خاص طور پہ بڑے بڑے رسولوں کو بھی آپ دیکھیں تو ان کی امتیوں کو بھی یہ شرف اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ جادو میں کیا فرق ہے. اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے کہ جادوگر کبھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جادو پیش کر سکتے ہیں, اور وہ لگتا تو بظاہر لگے گا کہ معجزے کی طرح ہی ہے, لیکن کیسے معلوم ہوا کہ معجزہ جو ہے وہ جادو سے علیحدہ ہے, یا کس طریقے سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو اس کے بارے سے بڑی خوبصورت بات جو سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے کہ والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا, یہ جو چیز یعنی جو بھی لاٹھی ہم نے آپ کو دی ہے آپ کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں ہے, اسے ڈالیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے وہ نکل جائے. ٹھیک ہے, انما صنعوا کید الساحر. ٹھیک ہے, جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادو ہے, جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں. ٹھیک ہے, ولا یفلح الساحر حیث اتى, جادوگر جہاں جائیں گے فلاح نہیں پاتے. اگر وہ جادوگر ایسی چیز پیش کر دے تو اس پہ وہ چیلنج کبھی نہیں کرے گا, اسے پتا ہے میں نے بنایا ہے, میرے جیسا کوئی اور آ جائے گا اس کو پورا کر دے گا, اور اس کی جو پروفیشنل ساری جو اسٹینڈنگ ہے وہ خاک میں مل جائے گی. اس لیے اول تو اس کا چیلنج کرے گا نہیں, کرے گا تو پھر وہ ذلیل ہوگا کیونکہ اس کے مقابلے میں تو بہتر جادو لے کے آ جائے گا. لیکن معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جو دعوت مقابلہ کے بعد کھڑا رہتا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ وہی جو چیلنج والا اسپیکٹ ہے وہ اس کو جادو سے ممیز کرتا ہے. ویسٹ میں بھی, ویسٹرن اسکالرس میں بھی اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر اتنا یہ ایویڈنٹ میریکل ہے تو ویسٹ میں پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر بھی اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے اس آرگومنٹ کے اوپر. صرف ایک تنقید جو تھی, جو سب سے بڑی تنقید مانی جاتی ہے, وہ ڈیوڈ ہیوم ایک وہ بڑا وہاں پہ فلسفی ہے اس نے کی تھی, لیکن اگر غور سے دیکھیں تو وہ قرآن کے معجزے پہ وہ ثابت نہیں آتی ہے بات. وہ بیسیکلی عیسائیت کے کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہا تھا. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ دلیل ہے خدا کی آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے, اس کے وجود کو ثابت کرتی ہے, تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں, یعنی تاریخ بھی وہ جو 2000-3000 سال پہلے لکھی گئی, تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سچ بھی تھا یا نہیں تھا. پتہ نہیں اب وہ ایگزسٹ بھی کرتا تھا کہ نہیں تھا, یا پھر یہ کہ لوگوں نے اپنی من گھڑت باتوں سے وہ بنا لیا. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی زندہ معجزہ ہو تو بات ہے, اصل بات یہ کہ تاریخ کی خبریں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ دیکھیں واقعی صحیح ہے, یہ بات صحیح کر رہا ہے کہ عیسائی اگر یہ کہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تھا وہ دلیل ہے ہمارے دین کی سچائی کی, تو وہ بات غلط ہوگی کیونکہ وہ تو تاریخ کی بات ہے, وہ ابھی تو موجود نہیں ہے وہ معجزہ. تو اس کی جو تنقید ہے بہرحال وہ کرسچن کانسیپٹ آف میریکل پر تو ہے, جو جوز کانسیپٹ آف میریکل پر تو ہے, یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اگر ایسی بات کریں کہ ہمارے بھی جو پیشوا تھے انہوں نے معجزہ دکھائے تھے, تو وہ جو اس کا جو اعتراض ہے وہ ان کے اوپر بالکل صحیح ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس جو چیز موجود ہے اس حوالے سے ایک اعتراض ویلڈ نہیں بنتا, کیونکہ ہمارے پاس زندہ معجزہ موجود ہے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے آئے تھے 1400 سال پہلے انہوں نے وہ چیز دکھائی تھی اور ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی موجود ہے, آپ اس کا مقابلہ کریں. تو الحمدللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اس طریقے سے. بہرحال دو طریقے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ماہرین کے لیے ہے اور ایک نان ایکسپرٹس کے لیے. ایکسپرٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کا ادراک کر لیں گے کہ ایک عمل اس دعوے کے ساتھ پیش کیا گیا, یعنی ماہر کے سامنے کیا بات اس وقت موجود ہے. ایکسپرٹ ہے جو عربک لنگوسٹ ایکسپرٹ ہے, اس کے سامنے ایک بہت بڑا فیکٹ موجود ہے. وہ کیا ہے کہ ایک کتاب موجود ہے, ڈیوائن بک موجود ہے, اس پہ وہ جو اس کا پیش کرنے والا ہے, اس کلام کو پیش کرنے والا, اس کا ایک دعویٰ موجود ہے کہ یہ جو کائنات کا رب ہے وہ بیسیکلی میں ہوں اور یہ کتاب میری ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ وہ چیلنج کرتا ہے اگر تمہیں شک ہے تو اس سے ایک صورت لے آؤ. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے جو اس کے سامنے موجود ہے. دوسرا فیکٹ کیا ہے کہ ماہرین اس کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں, ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اب ایک کیسے انسان کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, کیونکہ ہر بندے کو وہ ایکسپرٹیز حاصل نہیں, یعنی عربی کچھ نہ کچھ اگر آتی ہو, کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے کتابیں اگر آپ نے پڑھی ہوں تو آپ کو مطلب کسی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن ڈیفینیٹلی صحیح معنوں میں اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے تو پھر فصاحت و بلاغت میں ایکسپرٹیز چاہیے. بہرحال وہ تو ذری بات ہے کہ اس کورس سے بھی بیونڈ ہے, اور اس کے لیے جو ہے ایجاز و قرآن کے ایکسپرٹ سے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. بہرحال اس سے آرام سے آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ بالکل جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے, اور وہی سچا خدا ہے جو یہاں بات کر رہا ہے کہ میں
میں نے ایک کائنات کو بنایا ہے اور میں ہی یہ چیلنج پیش کر رہا ہوں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ جو نان ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے پھر کیا معاملہ ہے کہ ایک عمل استعمال کے ساتھ پیش کیا گیا، یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ جو ہے اس کا پیش کرنے والا سچا خدا ہے اور اس پہ چیلنج بھی ہے، اور یہ تو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے نا، کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، بے شمار آپ کے پاس سورسز موجود ہے، آپ دیکھیں جا کے سرچ کریں کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اس کا مقابلہ کر سکا، تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ایک فیکٹ اسٹیبلش ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے ہم آرام سے جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی سچے خدا ہے۔ تو یہ تھی جو کانسیپٹ نمبر 6، معجزے کے حوالے سے جو مختلف مسکنسیپشنز ہیں یا اعتراض اٹھتے ہیں، اس کے میں نے آپ کو جوابات دیے ہیں، آپ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے یہ بات؟ یس اور نو میں آپ بتا دیں۔ ابھی تک تو ٹھیک اوور آل جو ہے بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب ہم اپنے جو ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے، اس پورے کانسیپٹ پر۔ اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کریں گے کہ دوسری بڑی دلیل کیا تھی، یعنی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بات اسٹیبلش ہوگی کہ وہ جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شناخت کرواتے تھے وہ معجزات ہوتے تھے۔ ایک دوسری چیز جو ہم جس سے محروم ہیں وہ کیا تھی، وہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں تو وہ چیز موجود تھی، اور وہ بھی ایسی بات ہے کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے ان کا صادق اور امین کردار، کہ وہ اپنی قوموں میں صحیح ہوتے تھے اور ان کی صداقت اور امانت جو تھی وہ انڈسپیوٹڈ ہوتی تھی، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی معاملہ آپ سے کا بھی ہے۔ آپ پتہ ہے جب معراج کا واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ لوگ ڈاؤٹ کر رہے تھے نا، شک کر رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے۔ سورہ نجم میں آتا ہے نا کہ وہ جو ذکر معراج کے واقعے کا ذکر، اور وہ جناب یہاں سے گئے حضرت مقدس گئے اور وہاں سے پھر اوپر چلے گئے، 7 آسمانوں کی انہوں نے سیر کی۔ تو اس پہ جو ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اسے جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو دیکھ اس کا دیکھا دکھایا ہے؟ وہ تو دیکھ کے آیا ہے، اس کی تو جو ٹیسٹیفیکیشن، جو اس کی ٹیسٹیمنی ہے، اس کی شہادت ہے، وہ عینی شہادت ہے، تو کیسے تم اس سے جو ہے اس والے سے اس مسئلے میں شک کر سکتے ہو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت اور ایمانت کو ہی سب سے پہلے دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، جب آپ نے سب سے پہلے اپنے جو لوگ تھے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ وہ پتہ ہے کہ کوہ صفا پر آپ چڑھ گئے اور آپ نے جو ہے قریش کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو میری بات مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ بالکل آپ کی بات مانیں گے ہم، آپ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی تمہیں کہتا ہوں کہ پھر یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس پر پھر آپ کو پتا ہے کہ سب نے جو ہے اس کو نہیں مانا تھا۔ یہ اس چیز سے ملتی جلتی بات اس وقت ہوئی جب ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ یہ معراج کے واقعی تھا کہ جب آپ اسلام واپس آئے اور لوگوں نے آپ کی باتیں کرانا شروع کی کہ دیکھیں وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں ہو گئے اور ہو کے آپ اوپر سے واپس آ گئے، تو سب جو ہے لوگ پہنچے ابو بکر صدیق کے پاس، جو کفار والے تھے، مشرکین کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا تم پتہ ہے کہ تمہارے یہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس پر انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں گئے اور واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ جب میں یہ مانتا ہوں اور ان کی ٹیسٹمنی پہ ان کی شہادت کی بنا پر یہ مانتا ہوں کہ روزانہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ان کے اوپر وحی لے کر، تو میرے لیے یہ ماننا کیا مشکل ہے کہ وہ آج اگر اوپر چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ تو سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ٹیسٹمنی بھی ایک سورس آف نالج ہے، اور یہ ایکنالج سورس آف نالج ہے۔ ٹیسٹمنی اگر سورس آف نالج نہ ہو تو کوئی بھی نالج ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے، لیکن ہمارے لیے اب یہ اس طریقے سے دلیل موجود نہیں، ہمارے درمیان آپ سے موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس آپ وسلم کی بس اخبار ہی ہیں، نہیں ہمارے پاس جو ہے روایات ہی جن کی بنیاد پہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آپ وسلم صادق اور امین تھے۔ لیکن جب وہ موجود تھے تو یہ بھی بہت بڑی دلیل، تو یہ بھی ایک سیکنڈ بڑی دلیل ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے لیے موجود نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ معجزہ ہی ہے شناخت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم نے دیکھ لیا، اس کو کنکلوڈ کر دیا کہ دو چیزیں ہیں، صادق اور امین کردار، جو رسول تھا اس کے ذریعے سے
وہ جسٹیفائی کرتا تھا کہ بالکل اللہ ہی سچا خدا ہے، اور اس کی صداقت اور امانت بھی بہت بڑی دلیل ہوتی تھی. لیکن آج ظاہر بات ہے وہ اس طریقے سے موجود نہیں ہے. معجزہ برا جو سابقہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجود تھا، اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہے ایک زندہ معجزہ عطا کیا ہے جو تاکہ ہمیں قیامت انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود رہے گا. اس لیے جو ہے بے شک وہ لنک تو ہمارے پاس نہیں، لیکن یہ والا لنک تو موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم آرام سے بغیر کسی شک و شبے کے اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی سچے خدا ہیں، اسلام ہی سچا دین ہے. اس کے علاوہ باقی تمام مذاہب باطل ہیں، تمام جو خدا کے تصورات ہیں وہ بھی غلط ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی انکلوڈ ہوا. اس پہ آپ اپنی انپٹ دے دیں. انشاءاللہ آپ ایک بریک ہوگی 10 منٹ کی، اس میں انشاءاللہ آپ کو جو کورس کوآرڈینیٹر ہیں وہ اس حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ شیئر کریں گے، وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ. تو ابھی آپ سے 10 منٹ کے بعد پھر بات ہوتی ہے. اس کا بتا دیں کہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو اپنا یس آپ بتا دیں، تاکہ اس کے حساب سے پھر اپنے جو ہے یس اور نو میں بتا دیں اگر یہ بات. ایمان وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر بنیاد ہی اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی. ایمان کا مطلب آنکھیں بند کر کے کسی مذہب کے نظریات کو مان لینا نہیں ہے، جیسا کہ دیگر مذاہب مثلا عیسائیت، یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت وغیرہ کے ماننے والے اپنے عقائد کے متعلق نظریہ رکھتے ہیں. اس کے برعکس دین اسلام میں ایمان کا مطلب 6 حقائق ہیں، یعنی اللہ، آخرت، ملائکہ، رسل، کتب اور تقدیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بنیاد پر مان لینا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان اندھا بہرا نہیں ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی صداقت کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل جو رسولوں کی زندگی میں موجود ہوتی تھی وہ ان کا صادق اور امین کردار تھا. جب وہ اپنے براہ راست تجربے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کا خدا یعنی اللہ ہی سچا خدا ہے اور آخرت، ملائکہ، سابقہ انبیاء اور رسل، سابقہ کتب سماویہ اور تقدیر برحق ہیں، تو ان حقائق کے وجود پر ایک مبرہن دلیل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے متعلق مشرکین مکہ سے فرمایا تھا، افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس سے اس کے متعلق جھگڑتے ہو جو اس کا دیکھا دکھایا ہے؟ دوسری دلیل جو انبیاء علیہم السلام اپنی شہادت کی تصدیق کے لیے بإذن اللہ پیش کیا کرتے تھے، ان کے وہ معجزات تھے جن کو وہ ایک کھلے چیلنج کے ساتھ پیش کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی رسالت کی حقانیت کے طور پر اللہ کے حکم سے 2 بڑے معجزات پیش کیے. وہ اپنا عصا پھینکتے تھے جو ایک بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، اور جب اسے واپس اٹھاتے تو دوبارہ لاٹھی بن جاتا. اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمک اٹھتا تھا، اور جب واپس ڈالتے تو روشنی جاتی رہتی. یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو اللہ کی اذن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی. آپ بچپن سے لگے ہوئے برس اور اندھے پن جیسے مراض کو صحیح کر دیتے تھے. آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. غرض یہ کہ تمام رسول علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اپنی اور ان کے رب کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اب سوال یہ ہے کہ کیا آج اللہ کا کوئی معجزہ موجود ہے جسے چیلنج کے ساتھ پیش کیا جا سکے؟ تو اس کا جواب یقیناً اثبات میں ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم، جسے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ ان کی امت کو بھی عطا کیا، اور جو تاحال برقرار ہے اور بإذن اللہ تا قیام قیامت تک برقرار رہے گا. اور اس پر اللہ کا چیلنج سورۃ البقرہ کی آیات 23 اور 24 میں جامع طور پر یوں پیش کیا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے ذرا سا بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ اور اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو.
مطلب یہ ہے کہ معلوم تو تمہیں بھی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سن لو کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ایسا چیلنج ہے جو 1400 سال سے کائنات کی وسعتوں میں گونج رہا ہے اور کوئی نہیں جو اس کا جواب دے سکے. اس چیلنج کا پورا نہ ہو سکنا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ ایسا ناممکن عمل ہے جس کو صرف سچا خدا یعنی اللہ ہی پیش کر سکتا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ خدا واحد ہے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو وہ اس چیلنج کو کب کا پورا کر چکے ہوتے. چنانچہ قرآن مجید وہ معجزہ الہی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اللہ یا دین اسلام کو نہیں مانتا تو اسے ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. تو الحمدللہ جی، امید ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اس آج جو ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلق. بس آخری تصور ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے، اس کے بعد کوشچن آنسر ہے. چھوٹا سا کانسیپٹ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے الحمدللہ صرف وہ جو معجزے والا اسپیکٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی دلیل ہے جو ہمارے پاس ہے. لیکن ریسنٹ ٹائمز کچھ ایسے حقائق قرآن میں دریافت ہوئے جس سے قرآن کی حقانیت اثر من الشمس ہو گئی. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان میں کئی سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو قرآن میں دریافت ہوئے، کئی جو ہیں پروفیسیز تھیں قرآن کے اندر جو دی گئی تھی وہ پوری ہوئی. تو اس سے جو ہے یہ بالکل بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ بالکل یہ قرآن مجید ہی سچا کلام ہے، اور نان مسلم نے بھی اس کو ٹیسٹیفائی کیا. تو الحمدللہ یعنی اب تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ ویسٹ کے اندر بڑی تیزی سے اسلام پھیلا. انہی حقائق کے دریافت ہونے کے بعد بہت سے پھر بے شمار لوگ جو ہیں ان سے متاثر ہو کر پھر دار اسلام میں داخل. تو یہ کافی اب چیزیں ہیں، میں سب کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. اصل میں اس میں ایشو یہ ہے کہ سائنٹیفک جو فینومنا ہے اس والے سے جو سائنس اوپینین رکھتی ہے، سائنس سمجھتی ہے اس چیز کو، وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو اس کو استعمال کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہے کہ ہم جو ہے ان کو ایک قرآن کی حقانیت کے طور پر ثابت کریں، کیونکہ قرآن ظاہری بات ہے کہ اس کی حقانیت سائنٹیفک جو انالیسس ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں عام طور پر جو پیش کرتا ہوں ایک ان میں سے دلیل ضرور پیش کرتا ہوں سب جگہ پہ، کیونکہ وہ خاص طور پہ سائنٹیفک کو دلیل نہیں ہے، وہ سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں ہے، بلکہ سائنس نے ہمیں بس وہ آلہ دے دیا ہے جس سے ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں اس حقیقت کو. تو اس کو تو خاص طور پہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس پہ ڈیفینیٹلی غیر مسلموں کی ٹیسٹیمنی موجود ہے، اور وہ آپ سب لوگ بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. تو آپ اس حوالے سے بے شمار مواد اویلیبل ہے، آپ جا کے سرچ کریں میریکلز آف قرآن، تو سائنٹیفک میریکلز ان قرآن، تو اس طریقے سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی. جو ایک چیز جو خاص طور پہ میں پیش کرتا ہوں اور جو کہ ہمیں بڑی ہم جسے کہتے ہیں نا سیفلی پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہے، وہ ہے رحم مادر میں جو انسان کی تخلیق کی سٹیجز والا لے کر. اگین آپ دیکھیں کچھ سائنٹیفک فینومینا نہیں ہے، بلکہ سائنس نے بس آپ کو آلات دے دیے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ رحم مادر میں بچہ کس طرح تخلیق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں بھی فرماتے ہیں، سورہ حج میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقین ہم نے انسان کو مٹی کے فراز سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں قرار دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر یہ جو نطفہ تھا یہ ہم نے اسے مولک شے بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر اس مولک شے کو ہم نے چبا ہوا گوشت سے چبا ہوا چربی کا ٹکڑا بنا دیا، نوالا بنا دیا. اور یہ ہے کہ فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر ہم نے اس جو مضغہ ہے اس کو ہڈی کی شکل دی. فکسونا العظام لحما، اور پھر اس ہڈی کے آس پاس جو ہم نے گوشت کو چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت ہی بابرکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اب اس میں کیا شک رہ گیا؟ ہمارا سچا خدا وہی ہوگا نا جس سے پتہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا. یعنی وہ خدا ہمارا کیسے سچا ہو سکتا ہے، دعویٰ اس کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو، کہ جو
بتاتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس نے کیسے تخلیق کیا. تو سچا خدا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہے, اس نے بتا بھی دیا کہ اس نے کیسے تخلیق کیا. اب یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ممکن ہی نہیں تھی کہ ان کو حاصل ہو سکے. یہ صرف وہی جو ہے بیان کر سکتا ہے جس نے تخلیق کیا ہے. یہ کوئی اور جو ہے اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی کہ اس طریقے سے جانا جا سکے. تو سبحان اللہ, اس پہ جو ٹیسٹیمنی ہے وہ پروفیسر کیتھ مور کی ہے. یہ کینیڈین ایسوسیشن آف اناٹومسٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے, بہت بڑے امبرولوجسٹ ہیں. اس پہ ان کی کتابیں بھی موجود ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو مختلف اسٹیجز ہیں اس کے اوپر. انہوں نے کائرو میں ایک کانفرنس میں باقاعدہ پروکلیم کیا تھا, اور یہ ان کے الفاظ ہیں. دیکھیں الحمدللہ حق اب اتنا واضح ہو گیا کہ اب غیر مسلم بھی اس کی ٹیسٹیمنی اس کے اوپر ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں کہ it has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God. کہتے مجھے کلیئر ہے یہ اسٹیٹمنٹ صرف خدا کی طرف سے ہی ہو سکتی ہیں اور اللہ, because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. وہ جو اس قسم کا نالج ہے یہ تو بہت صدیوں بعد کی جا کے ہمارے پاس ہمارے ہاتھ آیا ہے. This proves to me that Muhammad sallallahu alaihi wasallam must have been a messenger of God. سبحان اللہ. تو اب غیر مسلموں نے بھی اس کی شہادت دی, اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ, اس کانفرنس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں ہیومن کی, جس طریقے سے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی ڈپکشن اتنی کلیئر ہے اور اتنی سمپل ہے کہ اتنی سمپل ہو نہیں سکتی. اس میں خاص طور پہ مدغہ جو یہ جو آپ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, اے اور بی جو ہے, یہ اے بیسیکلی وہ اسٹیج ہے, مدغہ کی اسٹیج ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ویسے جو چمڑی کی جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے یا چربی کا ٹکڑا ہوتا ہے اس سے ملتی ہوتی اس کی شیپ ہے. تو وہ باقاعدہ ایک پیس لے کے آئے ہوئے تھے چربی کا, اور انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا, چبایا اور چبا کے دکھایا. کہتے ہیں کہ دیکھیں ہو وہی ڈپکشن جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس اسٹیج میں انسان کی جو تخلیق کی جو اسٹیجز ہیں اس میں اس اسٹیج کے اندر ویسی ہی شیپ ہوتی ہے. تو سبحان اللہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ بات قرآن میں آ گئی. تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ ہی ہمارا سچا خدا ہے. اب کیا شک کی گنجائش رہ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایسا ہوگا. سورہ حامیم میں سجدہ میں آتا ہے سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم, ہم قریب اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے جیوں میں بھی, حتی یتبین لهم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ بے شک کافی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے یہ ہمارا ختم ہوا. پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے ختم کیا, 2 لیکچرز تھے اس کے. امید ہے کہ اب اس پورے لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ بلیور نہیں رہے ہوں گے, اب آپ ایکسیپٹر بن گئے ہوں گے ریئلٹی کے, اور آپ کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں اس حوالے سے وہ دور ہو گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ اب جو ہے کوشچن آنسر ہیں, اب آپ پوچھ سکتے ہیں, جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ 10 منٹ ہیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. مدثر بھائی میرے پاس چیٹ باکس میں پہلے ہم کوسچن لیں گے, پھر اس کے بعد پھر ہم اگر یہ ٹائم رہا تو پھر اس کے بعد پھر ہم باقی حضرات سے بھی سوال جواب پوچھیں گے. پہلا سوال یہ پوچھا ہے محترم مزمل احسان بھٹو صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ معجزہ کون دکھا سکتے ہیں, صرف رسول یا نبی یا صحابہ یا تابعین وغیرہ؟ جی اس کا ہم نے جواب آلریڈی دے دیا ہے کہ معجزہ ہمیشہ رسول کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں جو تصریح آئی ہے وہ رسول کی آئی ہے, نبی کی بھی نہیں آئی. لقد ارسلنا رسولا بالبینات, ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ان کے ساتھ ہارون نبی تھے. تو لیکن معجزہ جو تھا, معجزات جو تھے ان کا ظہور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا. پر اللہ عالم کے نبیوں کو بھی اللہ نے حضرت معجزات عطا کی ہیں, لیکن یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایک خاصہ تھا. معجزہ صرف وہی دکھا سکتے ہیں. باقی کرامات کا ظہور جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وہ ہو جاتا ہے. وہ کرامت جس سے ظہور ہوتی ہے نا, کرامت کا ظہور ہوتا ہے, وہ صحابہ کرام سے بھی ہوا ہے, وہ تابعین تابعین میں بھی بڑے بڑے ہمارے ولی اللہ گزرے ہیں, پھر ہمارے جو ہے مجدین کرام ہیں, صوفیاء ہیں, بڑے بڑے اسکالرس ہیں. تو ان سے اس کرامات کا ظہور تو ہوا ہے, لیکن کرامت آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, معجزہ تو نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جب چاہے وہ اس کو پیش کر سکتا ہے اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر اور اپنی حقانیت کی دلیل کے طور پر. یہ اس کا خاص معاملہ ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزہ تھا وہ قرآن مجید تھا, انہوں نے اس کو شدمت اور بڑے پرزور انداز میں پیش کیا. لیکن کمال یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ معجزہ
ختم نہیں ہو گیا جیسا کہ سابقہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. یہ معجزہ جاری ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اصل میں رسالت اور نبوت تو ختم ہوگی لیکن کار رسالت ابھی جاری ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کام پہ جو ہے کھڑا کیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ اس کی حکمت ہے بیسیکلی اس کے پیچھے کہ یہ جو اب امت ہے کیونکہ اس نے اس مشن کو آگے لے کے جانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس معجزے کو بھی محفوظ کر دیا اور تاکہ ہمیں قیامت میں موجود رہے گا. تو اب ہم بطور اللہ تعالیٰ کے جو ہے کار رسالت کے اوپر تعینات ایک سمجھ لیں کہ امتی کی حیثیت سے اس کو پیش کر سکتے ہیں اور عاجز کر سکتے ہیں منکرین کو. تو یہ جیسے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا اعزاز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہو. اچھا, اسی جواب کے بعد امید کرتا ہوں کہ جہانزیب صاحب کا سوال جو تھا اس کو جواب مل گیا ہوگا. انہوں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے, وہ بیان کریں. اچھا, اس کی اسی طرح ایک اور سوال بھی ہے, یہ ہے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں. یہ شاہد علی خان صاحب نے پوچھا ہے, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بنانے کو معجزہ کہتے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے رہے ہیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو کیا یہ واقعی میں معجزہ تھا؟ تو اسے اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے؟ تو مدثر بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا بیان؟ جی, اصل میں جب ہم عرفان میں جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بہرحال اس کو واضح بھی کیا, اس بات کو کرامت اور معجزے کے اس فرق کو واضح بھی کیا. اگر آپ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کا قرآن کے حوالے سے جو تعارف قرآن ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو کھولا ہے. لیکن جب عرفان میں بات کر دیتے ہیں تو ہم معجزہ کہہ دیتے ہیں, اصل میں وہ کرامت ہوتی ہے. جتنی بھی اس طرح کی باتیں پاکستان کا بن جانا کہتے ہیں یہ معجزہ ہی ہے, اصل میں ہم کہہ دیتے ہیں اصل میں ٹیکنیکل جو ورڈ ہے اس کے وہ کرامت ہے. کیونکہ معجزہ ہمیشہ چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے. تو چیلنج تو ظاہر بات ہے کہ صرف ایک ہی ایسا معجزہ ہے جو ہمارے دوران موجود ہے, وہ قرآن مجید ہے, اس کا چیلنج ہے. باقی جو اس طرح کی یعنی خارق عادت یا غیر معمولی حالات میں کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے ہم اسے معجزہ کہہ دیتے ہیں. اصل میں بیسیکلی وہ کرامت ہوتی ہے. تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کا اس میں وہ عرفان میں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں, لیکن ٹیکنیکل سینس میں ہوں گے. ہم نے اس کو اس لیے میں نے آپ کے سامنے وہ سارا کھولا ہے مسئلہ کہ اس کے اندر فرق ہے. تو یہ ساری اصل میں بیسیکلی کرامات ہیں. تو باقی پاکستان کا بننا جن حالات میں یہ مارز وجود میں آیا کوئی کرامت ہی تھی, لیکن معجزہ ایسے نہیں کہہ سکتے. معجزے میں تو چیلنج ہوتا ہے, تو وہ صرف قرآن مجید. ہوپفلی یہ بات. اچھا, یہ ایک اور سوال ہے, یہ میں آخری سوال لوں گا چیٹ باکس سے, پھر اس کے بعد پھر ہم حضرات کے پاس جائیں گے اور ان سے سوالات جو اگر ہیں تو ان سے پوچھیں گے. یہ ایک تھوڑا لمبا سوال ہے, اس کو کوشش کرتا ہوں پڑھنے کے لیے. یہ منصور احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے لیکچر میں معرف القرآن کا حوالہ دیا کہ ایک ادنا مسلمان بھی کفار کے سامنے قرآن کو زندہ معجزہ بیان کر سکتا ہے, مگر کل فیس بک کی ویڈیو فیڈ میں ایک تنظیم, اس کا نام تو نہیں بیان کیا, ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ سم تھنگ کی ویڈیو تھی جس میں قرآن کی ایک سورت کے پیروڈی شیئر کی ہوئی تھی اور تلاوت بھی اسی سورت کے لیے اسٹائل میں تھی اور الفاظ بھی مکمل بالکل ملتے جلتے تھے. تو قرآن ایز اے معجزہ کسی میتھمیٹیکل ماڈل یا اسی سائنٹیفک طریقے سے بھی ایز اے معجزہ ثابت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں عربی تو زیادہ نہیں آتی. تو ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی عربک لینگویج نہیں ہے اور اگر ہم اس کو مشکل سمجھانے کے لیے کوئی اور سائنٹیفک طریقے سے ہو سکتا ہے. جی دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ جو آرگومنٹ کو سمجھے, ایک عام ادنا امتی بھی اس کو پیش کر سکتا ہے سمجھتا نہیں کہ ایک نان ایکسپرٹ جو ہے وہ بھی اس کو پیش کر سکتا ہے. وہ جس دلیل کو پیش کرے گا وہ یہ ہے کہ بھئی یہ ایک چیلنج ہے, اس کے مقابلے پہ کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا, کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکی. یہ بات تو کوئی ایک ادنا امتی بھی پیش کر سکتا ہے نا, کیونکہ اس میں تو آپ نے اسے بتانا ہے جو بھی اوپوننٹ ہے کہ آپ اس جیسی کوئی اگر پیش کی گئی ہے کبھی کوئی بات تو آپ اس کو لے کے آ جائیں. اب ڈیفینیٹلی اس کا مطلب کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس جیسی کوئی چیز پیش کی گئی ہو تو اسے آپ بتا دیں, ہمیں اس کے بارے میں ہمیں انفارم کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بندہ جو ہے اٹھ کے بس اپنے پاس 2-3 آیتیں لکھے اور کہتے ہیں میں نے بنا دیا. ایز اکول ایم سی اسکوائر اگر آئنسٹائن نے کہا ہے تو کوئی کہے نہیں یہ آئنسٹائن غلط تھا, ایز اکول ایم سی کیوب ہے, تو اس کی یہ کلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ہاں کوئی جسٹیفائی کرے گا نا, کوئی پیپر لکھے گا, کوئی بندہ اگر صحیح معنی میں سیریس اٹمپٹ اسے کنسیڈر کیا جائے گا. آج کل جرنلز موجود ہیں, وہ بندہ بتائے گا کہ یہ میں نے لکھی ہے کہ صورت لکھی ہے قرآن کی اس صورت سے یہ بہتر ہے, تو وہ ایک سیریس اٹمپٹ کنسیڈر ہوگی. اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے اس پہ بحث ہوگی, نان مسلم ایکسپرٹس کی بات کریں گے, مسلم ایکسپرٹس بات کریں گے. اس طرح کی اگر کوئی سیریس کوشش ہوئی ہوگی تو وہ موجود ہوگی نا. تو ایک عام ادنا امتی جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز لائی نہیں جا سکتی. کوئی بندہ آج تک اس کو
اٹمپٹ نہیں کر سکا اس جو ہے چیلنج کو کہ وہ پورا کرے. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ ہمیں پیش کر دیں, ٹھیک ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ایکسپرٹس جو ہیں اگر وہ اسے پیش کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر اس طرح یہ رحم مادر میں انسان کی تحقیقی سلسلے کی آپ بیان کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا بہت جو سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے وہ اس کو پیش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر مورس بکائے جو کہ ایجپٹولوجی کے ایکسپرٹ تھے, اور وہ جو ممی دریافت ہوئی تھی فرعون کی اور اس ٹیم کا حصہ تھے وہ جو کہ اس کو دیکھ رہی تھی, تو وہ مسلمان ہو گئے اس وجہ سے, اسلام کی طرف مائل ہو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے پھر کتاب بھی لکھی, قرآن بائبل اینڈ سائنس, بڑی مشہور کتاب ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو کہ سائنس سے ٹکراتی ہو. اور وہ جس سے متاثر ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تھا کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے, اور وہ جو ہے سمندر میں آپ کو پتا کہ غرق ہو کے مرا تھا. تو یہ پھر اس تحقیق میں شامل تھے جس نے اسٹیبلش کیا تھا کہ واقعی یہ جو ممی ہے یہ بعد میں برزخ کی گئی, پہلے کسی وقت جو ہے سمندر سے ملی ہوگی. تو یہ ایک بہت ہی قرآن کی جو ہے قرآن کی دلیل تھی, قرآن کی حقانیت کی. تو اس طرح کی دلائل آپ پیش کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پر رہی بات یہ جو معجزے والا اسپیکٹ ہے وہ اس طرح آپ پیش کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. ایکچولی بات آپ فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کریں اور پھر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب وہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ آپ کو کھول سکتا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں جو آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور آج بھی لنگوسٹکس جو ہے بڑی واسٹ فیلڈ ہے, آج بڑا اس پہ کام ہو چکا ہے. تو اور بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو اگر آپ اس میں نو ہاؤ رکھتے ہیں تو پیش کر سکتے ہیں. امید ہے یہ آنسر مل گیا ہوگا. اچھا, ایک آخری سوال ہے حذیفہ بن خالد صاحب کا, ڈفرنس بٹوین پینتھیزم اینڈ اسلام کانسیپٹ آف گاڈ. اچھا یہ حذیفہ بھائی یہ جو سوال کا جواب ہے نا, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو 1 یا 2 لیکچر تھوڑا ویٹ کریں, اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم ایکسپلین کریں گے. تو ابھی تھوڑا سا اس کو نہیں بیان کرتے. جی اچھا, اس کے علاوہ کچھ حضرات نے اگر سوال کرنا ہے, مزمل احسان بھٹو صاحب نے, آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور سوال کر سکتے ہیں. مزمل بھائی. آئی تھنک کر نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. اچھا, حافظ فہیم جاوید صاحب, یہ تھوڑا سا دوران لیکچر ان کو تھوڑی سی مشکلات ہو رہی تھی, کچھ سب ان کی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھیں تاکہ پھر ہم سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. حافظ صاحب آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, جلدی تھوڑا کر لیجیے. جی بولیں. آئی تھنک وہ مائک انمیوٹ نہیں کر پا رہے. اچھا نعمان صاحب, آپ کا مائک میں نے کھولا دیکھا, اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو کیجیے. نعمان صاحب. مدثر بھائی آئی تھنک تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ جو کوشچن ہے تو آپ ریٹرن بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی کوشچن آپ کے ہیں وہ پھر ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. ابھی ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے. اپنے ذہن میں رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کوئز, پہلے ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا, آپ کو کوئز مل جائے گا کوئی لیکچر کے بعد, وہ آپ کو سبمٹ کرانا ہوگا ود ان 10 days. اور اس کے ساتھ ایک اسائنمنٹ بھی ہے, یعنی 80% جو مارکس ہیں وہ کوئزز کے ہیں, 20% جو مارکس ہیں پھر وہ ایک خاص اسائنمنٹ ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں. اصل میں یہ جو السلام علیکم کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کو جو ہے لرننگ بائی ٹیچنگ میتھڈ سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میتھڈ کیا ہوتا ہے, اس والے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر دی جائے گی گروپس کے اندر. یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کانسیپٹ کو آپ نے سمجھنا ہے تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, جس کے لیے پھر آپ کے لیے لیکچرز ہیں, آپ کے پاس لیکچر نوٹس موجود ہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کسی بھی کانسیپٹ کو سمجھنے کا. اس سے اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے کیپیبل ہو سکیں کہ اس کو بیان بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, تو صحیح معنوں میں جب آپ اس کو بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے, تھرڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کانسیپٹ کو سمپلیفائی کر کے سمجھانے کے قابل ہو. تو اس لیے ہم نے 20% مارکس رکھے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں جو 8 کانسیپٹس ہیں ہم نے ٹاپک پہلا کور کیا ہے, اگر آپ جیسے کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے یا آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھجوا دیں تو انشاءاللہ اس کی بھی اسسمنٹ ہم کریں گے. 20% مارکس اس کے ہیں. ہوپ فلی آپ کو اسائنمنٹ کلیئر ہو جائے گی.
اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی ہم جو ہے بھیج دیں گے. بس سمپلی یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ کسی کو سمجھا رہے ہیں آپ اس طریقے سے یہ جو بھی آپ نے سمجھا ہے اس 8 ڈفرینٹ کانسیپٹس کو پہلے ٹاپک میں ان کو آپ سمجھا رہے ہیں کسی کو اس طریقے سے. اگر آپ چاہے وہ 3-4 کانسیپٹس ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئے ہیں وہ آپ سمجھا رہے ہیں اس طریقے سے, چاہے پریزنٹیشن کے طریقے سے سمجھا رہے ہیں, آپ جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں, پاور پوائنٹ کے اندر ریکارڈ کر سکتے ہیں, آپ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں, ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں, جس طرح بھی. تو وہ اگر آپ سینڈ کر دیں گے اس کی بھی انشاءاللہ ہم اسسمنٹ کریں گے. 20% انشاءاللہ اس کے مارکس ہیں. باقی 80% مارکس جو ہیں واقعی کوئزز کے ہیں وہ آج پہلے ٹاپک کا کوئز آپ کو شیئر کر دیا جائے گا. تو جزاکم اللہ خیر آپ سب لوگوں کا جو بھی جنہوں نے شرکت کی آج. نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ سے